بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن قبل جوائنٹ ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ مساجد کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جون کے اواخر تک مساجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ اسی کنیکشن میں یہ سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ پہلی بات جو انتہائی اہم ہے کہ مساجد کا سنگ بنیاد کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ تعمیر نو کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ مساجد کوئی نئی مساجد تحفے کے طور پر مسلمانان تلنگانہ کو تلنگانہ حکومت نہیں دے رہی ہے، بلکہ 2 آباد مساجد جو انتہائی مضبوط تھی، جن کی تعمیر بھی بہت اچھی تھی، اس کو ظالمانہ اور جابرانہ اقدام کے تحت 8 جولائی 2020 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی بڑی تاریخ تھی، چیف منسٹر نے کیا کہا، ممبر آف پارلیمنٹ نے کیا کہا، ہوم منسٹر صاحب نے کیا کہا، یہ سب کے سامنے ہے، اس کو نہیں دہراؤں گا۔ لیکن فوری سمجھیے کہ 14 جولائی کو صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مساجد کی بازیابی کے لیے مستقل جدوجہد کی، مساجد میں خصوصی دعاؤں کا انتظام کروایا، یوم سیاہ منایا گیا، اور پھر اس کے بعد 1 ملین سگنیچر کیمپین کا آغاز کیا گیا، جو قریب 2 ماہ تک سگنیچر کیمپین پورے ریاست تلنگانہ میں چلتی رہی۔ یہ کوئی معمولی سمجھیے کہ جدوجہد نہیں تھی یا معمولی سمجھیے موومنٹ نہیں تھا۔ اس موومنٹ کے دباؤ میں آ کر جملہ 60 دن بلکہ 62 دن گزرنے کے بعد ایک ڈیلیگیشن سیاسی سمجھیے کہ قیادت میں علماء اور مشائخین کا پرسنل لا بورڈ کے نام سے گیا، اور وہاں پر چیف منسٹر نے کہا کہ ہم دونوں مساجد بنا دیں گے بلکہ زمین بھی اضافہ دے دیں گے۔ تو سر جھکا کر شکریہ ادا کر کے یہ ڈیلیگیشن واپس آ گیا، لیکن کوئی سوال نہیں کیا گیا کہ مساجد شہید کیوں کی گئی، اور حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ مساجد اگر سمجھیے کہ ڈیمالش کی جا رہی تھی، شہید کی جا رہی تھی نئی تعمیر کے لیے، تو مسلمانوں کو اتنی اجازت تو دی جاتی کہ وہاں سے سمجھیے مساجد کے جو تبرکات ہیں، مساجد کی جو مقدس سمجھیے کہ چیزیں ہوتی ہیں، قرآن مجید ہے، جانی مازیں ہیں، سمجھیے امام کا عصا ہے، یہ چیزوں کو نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی، مساجد کو شہید کر دیا گیا، یہ کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس جدوجہد کے بعد حکومت نے اعلان کیا، پھر فلور پر 2 بار چیف منسٹر نے اور 1 بار سمجھیے کہ روڈ اینڈ بلڈنگ منسٹر نے یہ کہا کہ رمضان سے پہلے یہ کہا گیا کہ صاحب 15 سمجھیے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ یہ علماء کے ڈیلیگیشن میں MP صاحب نے وعدہ لے کر آئے، لیکن نومبر میں نہیں رکھا گیا۔ ہماری جدوجہد مستقل جاری تھی۔ پھر اس کے بعد ہاؤس میں چیف منسٹر نے کہا کہ بھائی 2 مساجد ہم بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر سمجھیے کہ اسمبلی ختم ہو گئی، پھر 3 مہینے کے بعد اسمبلی میں پھر وہی وعدہ دہرایا گیا۔ اب یہ وعدے پہ وعدے مستقل چل رہے تھے، تو ہم نے احتجاجاً نماز کا اعلان کیا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی زمین پر ہم نماز پڑھنے جائیں گے۔ پولیس چھاونی بنا دیا گیا اس پورے علاقے کو، اور تاریخ میں آج تک سیکریٹریٹ کے پاس اتنی زبردست فورس ڈپلائی نہیں کی گئی تھی، جو بھی وہاں آ رہا تھا اس کو اریسٹ کر لیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم سیکریٹریٹ کے قریب تک پہنچے اور احتجاجاً سڑک پر ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے دوسرے دن چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا تعمیرات کا جائزہ لینے پہنچے، اور وہاں پر مسلم سمجھے جو لیڈرز اور منسٹر ہیں، اطلاعات کے مطابق ان پر برہمی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، سمجھایا کیوں نہیں گیا۔ ایسی باتیں TRS کے لیڈرز کے ذریعے ہی آئی۔ پھر اس کے بعد سمجھیے اس کے دوسرے دن 3 منسٹرز نے میٹنگ رکھی، پھر اس کے بعد اس میٹنگ میں بڑی سمجھیے کہ دھڑواڑا کیا گیا، بڑا سمجھیے کہ طوفان مچایا گیا میرے جانے سے۔
میں اور شکیل ایڈوکیٹ صاحب اس میٹنگ میں گئے تھے اور مجلس نے سمجھے کہ میں جاتی میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا. MLAs ان کے موجود تھے, کچھ علماء موجود تھے. بہرحال اس کے بعد جو بات ہوئی ہے کہ سب 12 فروری کو سمجھیے کہ سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا تعمیر 9 کا, لیکن 12 کو بھی ابھی تک نہیں رکھا گیا. فروری چلے گیا, اب سمجھیے کہ جون آ گیا. اب جون کے مہینے میں ہوم منسٹر نے پھر وعدہ کیا کہ ہم جون کے آخر میں رکھیں گے. یہ 5واں یا 6واں وعدہ حکومت کا ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے جولائی کی 8 تاریخ کو, کیونکہ 8 جولائی کو مساجد شہید کی گئی تھی. 1 سال ہونے آ رہا ہے حکومت غازیبانہ طور پر مساجد کی زمین پر قبضہ کی ہوئی ہے, کیونکہ یہ زمین مساجد کی جو زمین ہے وہ حکومت تلنگانہ کی زمین نہیں ہے. بار بار یہ بات میں بتلاتے آیا ہوں کہ یہ زمین وقف کے تحت ہے, یہ نوٹیفائڈ غصب وقف پراپرٹی ہے. تو وقف بورڈ کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی زمینیں واپس لے. وقف بورڈ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حکومت سے سوال کریں کہ بھائی تم نے مسجدوں کو کیوں گرایا, یہ مسجدیں وقف بورڈ کے تحت تھی. بہرحال سمجھے کہ عجیب داستان ہے. غلاموں کا ایک دور چل رہا ہے, درباریوں کا دور چل رہا ہے, اور یہ درباری سمجھیے کہ ایسے لوگ ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب کے دربار میں جا کر ان کو شال پوشی اور سمجھیے شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان کو پھولوں کے گلدستے دے رہے ہیں کہ صاحب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. مسجد کس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے بھائی؟ مساجد کو شہید کیا گیا, مساجد کی تعمیر 9 ہونا ہے, اور آپ جا کر سمجھے کہ اچھا تم میری پاکٹ مار دیے تھے, اب جو ہے سو واپس کرنے کے لیے تاریخ طے کرے ہیں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو مجرم ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. تلنگانہ حکومت کو مساجد کی شہادت پر سزا ملنی چاہیے تھی. ان سے سوال کیا جانا تھا کہ یہ اللیگل سمجھے کہ آپ نے ڈیمولیشن کیسا کیا. اور ایک بات بتاؤں کہ جو مساجد شہید ہوئی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ مجلس اتحاد المسلمین, سب کو مساجد کی شہادت کی پہلے سے اطلاع تھی. آپ سمجھیے کہ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا لیجئے, فلور پر سمجھیے کہ مجلس کے فلور لیڈر نے کہا کہ وہاں 2 مساجد ہیں, اس کا خیال رکھا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مساجد کے شہادت کا جو سمجھے فیصلہ ہے وہ تلنگانہ کیبنٹ نے کیا ہے, اور کیبنٹ کے فیصلے سے پہلے میونسپل کارپوریشن, پولیس, R&B, یہ سب کے پاس سے ہوتی ہوئی فائل سب کے اپروول کے بعد کیبنٹ پہنچی. اور پھر میونسپل کارپوریشن میں تو کونسلرز ہیں, اور پھر وہاں کی کمیٹیوں میں کونسلرز ہیں, تو آپ کو کیسے اطلاع نہیں تھی؟ آپ کو بھی مساجد کے شہادت کی اطلاع تھی, لیکن مجرمانہ سمجھیے کہ صاحب عمل کیا گیا ہے, مساجد کی شہادت پر خاموش بیٹھا گیا ہے. پھر ٹویٹ کھیلا گیا, اور آج تک سمجھیے کہ مساجد کی شہادت پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کے وعدے خلافیوں پر کوئی زبان سمجھیے کہ نہیں کھلی. تو بہرحال اس پر میں نہیں جاؤں گا. یہ کہ پہلی بات تو تعمیر 9 کا لفظ استعمال ہو, کیونکہ تاریخ کو نہیں بدلا جا سکتا. آپ سمجھے سنگ بنیاد رکھیں گے, وہاں تختی لگائیں گے سنگ بنیاد, تلنگانہ حکومت فلاں, آنے والی نسلیں سمجھیں گی کہ تلنگانہ حکومت نے یہ مسجدیں بنائی ہیں, جبکہ مسجدیں نہ تلنگانہ حکومت نے بنائی نہ کانگریس حکومت نے بنائی. کانگریس کے دور میں YS راجشیکھر ریڈی نے مساجد کو رینیویٹ کیا تھا, مسجد کو رینیویٹ کیا تھا. یہ مساجد تو نظام حکومت کے دور کی مساجد ہیں, اور یہ سمجھیے کہ مساجد پرانی ہیں, کوئی سمجھے کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ وقف پراپرٹی ہے. تو وہاں تعمیر 9 کا لفظ استعمال کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے ساتھ تعمیر 9 کا آغاز ہونا چاہیے. جو بھی سمجھیے کہ آپ علماء آئیں گے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے, اس کا انتظام حکومت کرے. اس کو سیاسی تقریب نہ بنائے, سیاسی تماشا نہ بنائے. یہ مسجد ہے, یہاں پر 2 رکعت نماز ادا ہونی چاہیے. 1 سال سے نماز ادا نہیں ہوئی ہے, اور اس کے بعد نماز کو ریگولر وہاں پر سمجھیے کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر, وہ لوگ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ نماز سمجھیے وہاں ادا کریں گے, اس کا پرمیشن ہونا چاہیے. اور اگر کہ اختتام تک یہ تقریب 9 تعمیر 9 کی تقریب منعقد نہیں ہوتی ہے تو 8 جولائی ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں. اور آلریڈی یہ بات ہم سمجھے حکومت کے اعلان سے پہلے ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے. تو 8 جولائی ڈیڈ لائن ہے. 8 جولائی کو سمجھے فیصلہ ہوگا کہ کیا اس مساجد کے سمجھے کہ بازیابی کے لیے, ریسٹوریشن کے لیے, دوبارہ ریبلڈ کرنے کے لیے, تعمیر 9 کے لیے
کیا اقدامات کیے جائیں ریاست گیر پیمانے پر. اور تلنگانہ حکومت کو بہت مہنگا پڑے گا اگر اب سمجھیے کہ زبان سے مکر جاتی ہے. کوئی بہانے اور ہیلے بازی اگر اب آتی ہے تو اس کو تلنگانہ کے مسلمان برداشت نہیں کریں گے. اور اس تحریک کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ملک گیر تحریک بنایا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنگال، اتر پردیش، دلی اور اورنگ آباد کے مسلمانوں کی حمایت اور وہاں کے انجمنوں اور اداروں کی حمایت حاصل ہے. تو ہم سمجھیے کہ صاحب اس تحریک کو ملک گیر بھی بنائیں گے اور تلنگانہ کے مسلمانوں کو کیا کال دینا ہے اس پر سمجھیے کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں. اگر اختتام تک سمجھیے کہ یہ تعمیر نو کا کام نہیں شروع ہوتا ہے. بہرحال ہمارا مطالبہ ہے کہ ہوم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ نقشے پیش کرے گئے، فلاں کیے گئے، اور 2 مساجد کی بات کی گئی ہے. ایک مسجد سمجھیے کہ صاحب آپ 2500 SFT کی بات کرے ہیں، دوسری مسجد 400 SFT کی بات کرے ہیں. تو مساجد کی تعمیر صرف سمجھیے کہ جملہ ملائے تو 322 گز 24 گز پہ ہو رہی ہے دونوں مساجد کی. جبکہ مساجد کی تعمیر جو تھی مسجد معتمدی سمجھیے کہ 700 گز پر مشتمل تھی، 700 چلر گز پر، اور مسجد ہاشمی 56 گز پر تھی. 56 گز سے گھٹا کر اس کو سمجھیے کہ صاحب آپ 54 گز کے اوپر لا دیے، 44 گز پر لا دیے ہیں. اور پھر مسجد معتمدی کو آپ 2500 بولے تو 250 پونے 300 گز کے اوپر لا دیے ہیں. لیکن اس پہ وہ بھی کلیریفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب زمین کتنی دی جا رہی ہے. زمین تو بڑھ کے دینے کی بات کی جا رہی تھی، تو زمین کتنی دی جا رہی ہے، مسجد کا احاطہ کتنا ہوگا، تعمیرات کتنے پر ہو رہی ہیں، یہ سب کلیریفیکیشن حکومت سے درکار ہے. اور پھر دوسری جو اہم سمجھیے کہ بات ہے کہ آپ جو مساجد بنا رہے ہیں وہ اسی مقام پر تعمیر ہو رہی ہے، یہ بھی حکومت کے طرف سے واضح اعلان آنا چاہیے. کوئی جگہ کی تبدیلی جوائنٹ ایکشن کمیٹی قبول نہیں کرے گی، نہ تلنگانہ کا مسلمان قبول کرے گا، اسی مقام پر ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزوں کا کلیریفیکیشن حکومت دے دے. اور اگر سمجھیے کہ جون کے اواخر تک نہیں رکھتے ہیں تو پھر 8 جولائی کو ہمارے فیصلے کا انتظار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.